دنیا میں سب سے قیمتی دولت کون ہے؟ وہ نیک بیوی ہے۔ الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس عنوان میں نے اس حدیث کو اس لیے سامنے لائے کہ اگر ہماری اور آپ کی بیوی نیک ہو تو انشاءاللہ آپ حلال طریقے سے کمائی کریں گے، حلال رزق کھائیں گے اور حرام سے بچیں گے۔ اب یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ بیوی کو کیسے نیک بتا رہے ہیں، بیوی کو ہم کیسے نیک بنا رہے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کی ابھی ہوئی نہیں اس لیے آپ تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو بیوی نیک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بیوی دیندار اور نیک ہو۔ اگر آپ کے قسمت میں دیندار آ جائیں، نیک بیوی آ جائیں، تو آپ سمجھیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ کیسے کامیاب ہے؟ آؤ میں مختصر سا واقعات اور اوقات میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے کہے جاؤ بازار جاؤ اور گوشت خرید کر لاؤ، آپ جیسی بازار جائیں گے اور خدا نہ خواستہ کسی غیر مذہب کے لوگوں سے گوشت خرید لیں گے اور اپنے بیوی کے سامنے لا کر رکھیں گے، بیوی اگر نیک کار ہو، بیوی اگر دیندار ہو، بیوی اگر ایماندار ہو، بیوی اگر قرآن و حدیث کو جاننے والی ہو، وہ بیوی آپ سے پوچھیں گے یہ گوشت تم نے کہاں سے خرید کر لایا؟ آپ جواب دیں گے میں نے مشرک کے دکان سے خرید کر لایا، میں نے کافروں کی دکان سے گوشت خرید کر لایا۔ وہ آپ کی بیوی کہے گی جاؤ اس کو ریجیکٹ کرو، یہ گوشت تمہارا نہیں چلے گا، یہ گوشت حرام ہے، یہ گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر یہ وضاحت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل بھی کر دی کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں، اے بندو، ہم نے تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر خون حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر ان حلال جانور کا بھی گوشت حرام کر دیا ہے جن کو ذبح کرتے وقت، چھری چلائے جانے کے وقت اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ ہم اور آپ مشرک کی دکان سے چکن، ہم اور آپ مشرک کی دکان سے مٹن کھانے والے، ہم اور آپ مشرک کی دکان سے چکن کھانے والے، ذرا تصور کرو اور اپنی زمینوں میں ذرا جھانک کر دیکھو کہ ہم کتنے کتنے گناہ کے کام کر رہے ہیں، ہم کتنے کتنے برائیاں کر رہے ہیں، ہم کتنے کتنے حرام، حالانکہ ہمارا خون پسینے کی کمائی ہے، ہم اپنے خون پسینے اور حلال پیسے سے گوشت کو خرید کر لاتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن یہاں اس گوشت کو جب کاٹا گیا، اس جانور کو ذبح جب کیا گیا تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ غیر کا نام لیا گیا۔ اس لیے وہ گوشت چاہے بکری کا ہو، چاہے بکرے کا ہو، چاہے کوئی بھی حلال جانور کا ہو، اگر اللہ کے نام سے اس کو ذبح نہ کیا جائے، اگر اس کو کاٹا نہ جائے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بیوی آپ کو کہیں گے جاؤ اس گوشت کو ریجیکٹ کرو، وہ گوشت حلال نہیں ہے۔ آپ پھر بازار جائیں گے اور پھر کسی جگہ سے دکان سے گوشت خرید کر لائیں گے، بیوی اگر نیک کار ہو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ گوشت تم نے کہاں سے خرید کر لایا؟ آپ کہیں گے فلاں جگہ میں ایک دکان ہے، وہاں آج گوشت بالکل سستے میں دے رہا ہے، سستے میں دے رہا ہے، 100 روپے کلو والا گوشت 50 روپے میں دے رہا ہے۔ کیسے؟ آپ کے یہاں ٹرین چلتی ہے نا، کوئی ٹرین چلی اور کوئی جانور کٹ گئے، اور جیسے کٹے اگر اس کا کوئی جسم کاٹ جائے اور پھر بھی باوجود وہ جانور زندہ رہے، مثلا کوئی پیر اس کے کاٹ گئے اور اس کو لا کر دکاندار سستے میں بیچ رہا ہے اور آپ اس کو سستے میں خرید کر لاتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ جانور اگر زندہ ہے اور اگر آپ اس کٹے ہوئے پیر کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ گوشت آپ کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ما قطع من البہیمہ، میرے پیارے ساتھیوں، جو جانور کا کوئی پیر
कोई टांग काट जाए और आप उसको खाने की कोशिश करेंगे और खाना चाहेंगे, वो आपके लिए हलाल नहीं होंगे बल्कि हराम होंगे। मेरे प्यारे साथियों, फिर आप बाजार जाएंगे और किसी के माल चुरा कर कोई सामान खरीद कर लाएंगे और आपकी बीवी आपसे कहेंगे कि तुमने इतना रुपया कहाँ से लाया, तुमने ये कमाई करके कहाँ से लाए, तुम्हारे पास तो इतना दिरहम और दिनार नहीं थे, बावजूद तुमने इतने सारे सामान कहाँ से लाए। वो कहेंगे मैंने फला आदमी का बैग, फला आदमी की बैग लूटी, मैंने फला आदमी को कत्ल कर दिया, मैंने फला मुसलमान को कत्ल किया, मैंने फला मुसलमान के माल को दगा दिया, मैंने फला मुसलमान के माल को चोरी किया, मैंने फला मुसलमान के माल को हड़पा। वो बीबी कहेंगे जाओ जाओ, मैं ये गोश्त रिजेक्ट करती हूँ, ये गोश्त तुम्हारे लिए हलाल नहीं, ये सामान तुम्हारे लिए हलाल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज्जतुल विदा के अंदर 1,44,000 या 1,00,000 प्लस सहाबा के दरमियान ऐलान कर दिया, आए लोगों, आए मेरे सहाबियों, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर एक मुसलमान का खून हराम है, तुम्हारे ऊपर एक मुसलमान का माल हराम है, तुम्हारे ऊपर किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू पर उछालना और खेलना हराम है। कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन मालुहु व दमुहु व इर्जुहु, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का माल हराम है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का खून हराम है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की इज्जत व आबरू पर उछालना हराम है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, वो बीवी अगर आपकी नेककार है, वो बीवी आपकी अगर दीनदार है, वो कहेंगे जाओ जाओ, मैं तुम्हारी इन हराम कमाई को खाने वाली नहीं हूँ। वो ये कहेंगी कि मैं तुम्हारी हराम कमाई खाने वाली नहीं हूँ। मेरे प्यारे साथियों, फिर आप जाएंगे और हलाल कमाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमाई नहीं कर पाएंगे और मांग कर लेकर आएंगे, मांग कर लेकर आएंगे। आपके हाथ है, पैर है, दोनों हाथ मजबूत है, दोनों पैर मजबूत है, बावजूद आप मांग कर खाएंगे, गोया कि आप फकीरी काम करेंगे। बीवी कहेंगी कि तुम्हारे हाथ है, पैर है, बावजूद तुमने मांग कर खाया, तुमने मांग कर लेके आए, तुम्हारा ये माल मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह फरमाता है भीख मांगने वालों, क़यामत के दिन उनके चेहरे पर निशान पड़े होंगे, जिनके पास हाथ है, जिनके पास पैर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उनके निशान उनके कपाल में, उनके सिर में कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब हम एहसास करें, अब हम अपने ज़मीरों में झांक कर देखें कि हम भीख मांगने वाले कितने हैं। हाथ है, पैर है, बावजूद भीख मांगते हैं। और इससे मुराद जहेज है, जहेज। इसके बारे में हमें लोग ये बताते हैं कि अभी खुलकर तकरीर मत कीजिए, जब शादी हो जाएगी तब पता लगेगा कि ईमान कितना मजबूत है, तब इसके बारे में खुल के तकरीर कीजिए। ये बात याद रखें, ये भी फ़कीरी हालत में आप गोया के भीख मांग रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक हदीस के अंदर है जो मैंने आपके सामने बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के अंदर गए, आपने अत्तलाअतु फिल जन्ना, जन्नत के अंदर झांका, जन्नत में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर लिअहलिल फुक़ारा, तो आपने सबसे ज़्यादा किसको पाया? फ़कीरों को पाया, मिस्कीन को पाया, गुरबा को पाया। इसका क्या मतलब है? जो मांगे वो फ़कीर है, मांगने वाले फ़कीर है नहीं। जिनकी हालात अल्लाह ने ख़राब कर दी, जिनकी इस्तिताअत अल्लाह ताला ने ख़राब कर दी, जिनकी स्थिति अल्लाह ने ख़राब कर दी, वो फ़कीर है, मांगने वाला फ़कीर नहीं है। इसका मतलब ये है जिसको जो चाहे मांगे, जो चाहे हाथ फैलाए, वो हाथ फैलाकर अपने आप को फ़कीर नहीं कह सकते हैं। और इस हदीस के तहत जन्नत के अंदर उनकी तादाद ज़्यादा नहीं हो सकते। आपने किसको देखा? जो फ़कीरी हालात में इस दुनिया से गुजरे हैं, जो फ़कीरी हालात में इस दुनिया से गए हैं, उसको अल्लाह के नबी ने देखा। जन्नत के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद अगर किसी की है, वो फ़कीरों की है। मेरे प्यारे साथियों, और जहन्नम के अंदर अल्लाह के नबी ने जिसको सबसे ज़्यादा देखा, फ़राइतु अक्सरा लिअहलिहन निसा, सबसे ज़्यादा आपने औरतों को देखा। मैं इन्हीं दो हदीसों की दो जुमले की तशरीह करके मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। एक फ़कीरी हालत और एक औरत के सिलसिले में। मेरे प्यारे साथियों, आप हलाल कमाइए, अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अल्लाह ने पैर दिए हैं, आप हलाल तरीके से कमाइए। ये आप दूसरों के माल चुरा कर
اور دوسروں کے مال ہڑپ کر کب تک کھائیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اٹھ جائے اور کھڑے ہو کر کہے کہ میں آپ کو 10,000 روپے دیتا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے، آپ اس کو لے لیجئے اور اپنے پریوار کے اندر بانٹ دیجئے، اپنے بیوی کو خوش کر دیجئے، وہ مال سے آپ کی بیوی تو خوش ہو جائے گی، آپ کا بچہ تو خوش ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہی مال اگر غریبوں کو دے دیا جائے، وہی مال اگر مسکینوں کو دے دیا جائے، کم سے کم اس کا بھی چولہا سنبھال جائے گا۔ اس لیے آپ ایسا نہیں کرنا، بھیک مانگ کر مت کھائیے گا، اور ہمیشہ سوچئے گا کہ ہم حلال کمائی کا کھائیں گے۔ اب آئیے میں منظر آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا قدم آپ مدینے کی سرزمین پر رکھے، ہجرت کر کے مدینہ گئے، آپ کے ساتھ آپ کا صحابہ بھی گئے۔ ہجرت جب کیے تو کوئی سامان آپ کے ساتھ نہیں تھا، جس طرح ہم اور آپ ہجرت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کٹیہار سے کشن گنج ہجرت کر کے جائیں میرے پیارے ساتھیوں، ان کے پاس ٹرک میں مال لاتا ہوا چلا جائے گا، سارے سامان سمیت ہجرت کریں گے، لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جب ہجرت کی تو کوئی مال ان کے ساتھ نہیں تھا، کوئی دولت ان کے ساتھ نہیں تھی، بغیر مال کے، بغیر اسباب کے، بغیر دولت کے آپ نے ہجرت کیے۔ کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، بغیر سامان کے آپ نے ہجرت کیے۔ اللہ کے نبی مدینے جانے کے اندر، مدینے کے اندر جو انصار تھے اور مکے سے جو ہجرت کیے، گویا کو سب کو آپس میں جمع کر دیے اور سب کو بھائی چارہ قائم کر رہا ہے۔ میڈیا والوں، اگر یہ تقریر تمہارے کانوں پر پہنچے، اگر تمہارے پاس پہنچے تو لکھو بھائی چارہ کی مثال کتنی بڑی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو کتنا یہ واقعہ سبق دیتا ہے، اللہ کے نبی نے کتنا بھائی چارہ قائم کیا ہے۔ مدینے کے انصاروں کے درمیان اور مکے کے مہاجروں کے درمیان بھائی چارہ کیسے قائم کیا۔ آج یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کو دیش سے نکالا جائے گا اور ادر کنٹری میں بھیجا جائے گا، لیکن جو دوسرے اسٹیٹ سے آئے، دوسرے ملک سے آئے، اس کو اس دیش میں جگہ دی جائے گی، لیکن جو اس دیش میں پلے، جو اس دیش میں بڑھے، جو اس دیش کے ناگرک کہلانے کے حق رکھتا ہے، آپ انہیں کو جگہ نہیں دیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو اپنے کو نہیں پہچانا دوسروں کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، بھائی چارہ کی مثال اللہ کے نبی نے اس واقعے سے کیسے دی ہے؟ آؤ، اللہ کے نبی انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر رہا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بھائی چارہ قائم کر رہا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام عبد الرحمن ابن عوف ہے، مہاجر ہے، ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، اور مدینے کے ایک انصار جس کا نام سعد بن ربی ہے، ان کے ہاتھ پہ ان کے ہاتھ رکھتے ہیں اور ان سے ان کے بیعت، ان سے ان کا صلح کراتے ہیں، ان سے ان کے بھائی چارہ قائم کراتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اخوت اور ہمدردگی، اور جب بھائی چارہ قائم کر دیے تو کیسا رزلٹ آیا، کیسا نتیجہ آیا، کیسا انعام آیا۔ آج کہتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ دیش بچاؤ، کیسا انعام آیا، کیسا رزلٹ آیا، لیکن وہاں بھی بھائی چارہ قائم کیا تو کیسا رزلٹ آیا، کیسا نتیجہ آیا۔ دیکھیے، جب بھائی چارہ قائم ہو گئے، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو گئے، وہ انصار کھڑے ہوتا ہے اور کہتا ہے فقال علی عبد الرحمن، آئے عبد الرحمن، آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، آپ کے پاس سونے کے لیے بچھانے کے لیے چادر نہیں ہے، آپ کے پاس پہننے کے لیے کرتا نہیں ہے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اقاسموں کا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مالی نصفین، اپنے مالوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ 2 باغ ہے، ایک باغ تمہارے نام پہ کر دیتا ہوں، 10 بیگھہ زمین ہے، 5 بیگھہ تمہارے نام پہ کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ اس بیجو کا 2 بیوی ہے، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کو پسند کر لو اور اپنی جوزیت میں شامل کر لو۔ لیکن اے میرے پیارے ساتھیوں، اور بھیک مانگ کر کھانے والوں، دوسروں کے مال پر لالچ کرنے والوں، وہ عبد الرحمن ابن عوف کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، قال بارک اللہ فیک مالکا، قال بارک اللہ مالکا و اولادکا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ
तुम्हारे माल में बरकत दे और तुम्हारी आलो अयाल में बरकत दे, तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम्हारी बीवी में बरकत दे, तुम्हारे खाने में बरकत दे, तुम्हारे सामान में बरकत दे। बारकल्लाहु फी आलिका व मालिका। ऐ लोगों, उसने कहा कि मैं तुम्हारी सामान को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाग को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जमीन को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े को लेने वाला नहीं हूँ, बल्कि मुझे दुल्लूनी अलस्सूक, बाजार का रास्ता दिखाओ। कहाँ बाजार है? ये काढ़ा गोला का रास्ता दिखाओ, कटियार का रास्ता दिखाओ। हम बाजार जाएंगे, तिजारत करेंगे और तिजारत से डबल मुनाफा करेंगे, तिजारत और हलाल की कमाई करेंगे, उससे हमारे पास माल होंगे, उससे हमारे पास दौलत होंगे। तुम्हारे इन माल को मैं लेने वाला नहीं हूँ। उसने कहा मेरे प्यारे साथियों, जब भाईचारा कायम हो गए, उसने कहा मैं एक बीवी को तुम्हारे हक में दे देता हूँ, एक बाग को तुम्हारे हक में दे देता हूँ। लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारी बीवी को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बाग को लेने वाला नहीं हूँ, बल्कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दीजिए। मैं तिजारत करूंगा, हलाल की कमाई करूंगा, खून और पसीने की कमाई करूंगा, जंगल में जाकर लकड़ियां काट काट कर लाऊंगा और बाजारों में फरोख्त करके अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, आगे बताया जाता है उसको एक बाजार का रास्ता दिखाया गया, जिस बाजार का नाम कैनुका है। वो बाजार का रास्ता दिखाया और वो बाजार गए और सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट किए, तिजारत स्टार्ट किया, वो घी और पनीर से। और फिर उसके बाद जितना मुनाफा हुआ, मेरे प्यारे साथियों, हदीस वाले लिखते हैं कि वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ पूरे मदीने में अमीर बन गए, पूरे मदीने में दौलत वाले बन गए। और दौलत बनने के बाद जब शादी किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म में, उनके चेहरे में, उनके बदन में मेहंदी का निशान देखा, जर्दी का निशान देखा। आपने पूछा है अब्दुर्रहमान क्या शादी हो गई? ये निशान किस चीज की है? उसने कहा मैंने एक अंसार की औरत से शादी कर ली। यहाँ देखिए अल्लाह के नबी भाईचारा कायम किए, मदीने के अंदर अल्लाह के नबी भी है और अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी है, लेकिन शादी हो रही है, अल्लाह के नबी को खबर नहीं। हमारे यहाँ अगर बड़े बेटे को, बड़े बाप के बेटे को, बड़े लाट के बेटे को अगर खबर ना हो या खबर देने में भी अगर ताखीर कर दें तो आप उसका चेहरा देखिएगा कैसा मुरझा जाएगा, ऐसा लगेगा कि सुर्खी माइल की तरह हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा आए अब्दुर्रहमान ये निशान किस चीज की है? उसने कहा मैंने एक अंसार की औरत से शादी कर ली। आपने पूछा महर में क्या दिया हो? यहाँ पूछे जाएंगे जहेज में क्या मिला। आपने पूछा महर में क्या दियो? उसने कहा खजूर के गुठली के बराबर हमने सोना दिए हैं, माल इतना हो गया, दौलत इतनी हो गई, शर्त है कि आप हलाल तरीके से कमाइए। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फिर आपने आखिरी जुमला कहा औलिम बिशा, वलीमा करो वलौ बिशा, औलिम वलीमा करो वलौ बिशा, अगरचे एक ही बकरी हो। ये तरीके बताए गए हैं, महर दो, वलीमा करो, इसके अलावा कोई और बातें इस हदीस के अंदर नहीं है। तफसीर वाले, हदीस वाले लिखते हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास इतना माल हुआ, इतनी दौलत हुई, इतना माल हुआ, माल की फरावनी में कभी घमंड नहीं किए। लेकिन हमारे पास अगर बिल्डिंग बन जाए हम कितने फख्र करने वाले बन जाते हैं। माल की फरावनी इतनी हुई, इतने माल हुए, इतने ज़मीन व जायदाद हुए। हदीस में लिखते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह से ज़्यादा डरने लगे और खौफ खाने लगे। जब उनके सामने खाना लाया जाता, जब उनको खाना पेश किया जाता, वो खाना खाने के वक्त अल्लाह से डरा करते थे, आय अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माल की बदौलत, मेरे दौलत की बदौलत मुझे इस दुनिया में ही बदला दे दिया जाए और क़यामत में मुझे सवाब से बदले से महरूम कर दिया जाए। और कभी कभी मसअब इब्न उमैर को याद करते थे। वो मसअब इब्न उमैर जो इस्लाम लाने से पहले जो हमेशा अगर जोहर में कोई कपड़ा पहना तो असर के बाद दूसरा कपड़ा चेंज कर लिया करते थे, फिर असर के बाद जो कपड़ा पहना मगरिब के वक्त कपड़ा चेंज कर लिया करते थे, हमेशा दूसरे कपड़े पहना करते थे। लेकिन जब इस्लाम लाया उनकी गरीबी हालत ऐसी रही, गरीबी हालत तो नहीं लेकिन अपने जिस्म में कपड़े नहीं ओढ़ रहे और अल्लाह ताला से डर रहे। और जब आखिरी मौत हुई, आखिरी वक्त जब उनका जनाजा उठने लगा, मेरे प्यारे साथियों कफन का कपड़ा भी नसीब नहीं हुआ। एक छोटा सा कपड़ा कफन का लाया गया, अगर सर छुपा रहा है तो पैर नंगे हो रहे हैं, अगर पैर में वो कपड़ा डाला जाता है तो सर नहीं छुप, सर खुल जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों अब्दुर्रहमान इब्न औफ उस चीज को याद किया करते थे और अल्लाह से ज्यादा डरा करते थे। लेकिन हम और आप हैं हमेशा दूसरों को घमंड दिखाकर चला करते हैं। हमारे पास दौलत आ जाए,
ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آؤ میرے پیارے ساتھیوں، جو دولت کما کر اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، قیامت کے دن تمہارا حشر و نشر کیا ہوگا۔ سنو، اس دنیا کے اندر اگر زندگی میں آپ نے پوری زندگی تکلیف ہی تکلیف سے گزاری، پوری زندگی آپ نے غریبی حالت میں زندگی گزاری، پوری زندگی میں آپ نے اگر کبھی چین سے کوئی کھانا نہیں ملا، چین سے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، آپ کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ان بے چین انسانوں کو، ان غریب اور لاچار انسانوں کو جنت میں گوتا دیا جائے گا، جنت کے اندر اس کو ایک مرتبہ داخل کیا جائے گا، جنت کی نعمتیں دے کر اس دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہوئی، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنے بھی بے چینی اور بے قراری آئے، ان تمام چیزوں کو ایک بار جنت میں گوتا پانے سے، ایک بار ان کو گوتا دیے جانے سے ان تمام مصائب اور تمام تکالیفوں کو بھول جائیں گے۔ لیکن اس دنیا میں جو ان تمام عیش و عشرت کرنے والے، بڑے سکون کے ساتھ رہنے والے، بڑے چین کے ساتھ کھانے والے، بڑے عیاشی کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور یہ کہنے والے کہ اللہ نے بہت دے کر رکھا ہے، یہ شکریہ اور نعمت تو ادا کر سکتے ہو، لیکن فخر کی زندگی گزار کر مال آنے کے بعد گھمنڈی کر کے مال کو فضول راستے میں خرچ کرنے والے، اگر سنو دنیا میں زندگی بھر عیش و عشرت کرنے میں پوری زندگی گزار دی، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو ایک بار جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس دنیا کی تمام سکون کو بھول جائیں گے، اس دنیا کی تمام سوکھ چین اور اس دنیا کی اطمینان والی زندگی کو بھول جائیں گے۔ اس لیے آپ ہم حلال کمائی کرنے کی کوشش کیجئے، ہمیشہ یہ سوچیں کہ حلال کھائیں گے، ہمیشہ سوچئے کہ حرام نہیں کھائیں گے، اور ہمیشہ یہ سوچئے کہ غریبوں کی مدد کریں گے، لیکن غریبوں کے مال لوٹنے والے کچھ لوگ ہیں، مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اے لوگوں، قرآن تو چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں بہت طریقے مال دیا ہے، جو پاکیزہ مال ہے، جو پاکیزہ رزق ہے انہی کو کھاؤ، حرام کے پیچھے نہ پڑو، حلال کے پیچھے دوڑو، اگرچہ تمہیں بکریاں ہی چرانا پڑے، اگرچہ تمہیں جنگلوں میں لکڑیاں ہی کاٹنا پڑے، یہ حلال کمائی کر کے کھاؤ، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں ہم بکریاں چرانے جائیں گے، سماج کی نظر میں ہماری عزت چلی جائے گی، لیکن وہ رب تو چیخ کر کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا عزت دوں گا، جسے چاہوں گا ذلیل کروں گا۔ انسان کی نظر میں آپ بالکل انسان کی نظر میں عزت والے نہ بنیے، اللہ کی نظر میں عزت بنیے۔ آؤ اس دنیا کے مال وہ دولت کے چکر میں پڑنے والوں، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا گزر مدینے کے قوالی بازار سے ہوا، مدینے کی عالیہ بازار سے ہوا، میرے ساتھ صحابی بھی تھے اور میں صحابی کے بغل میں چلا کرتے تھے، اتنے میں نے دیکھا ایک مری ہوئی بکری پڑی ہے، اس کے اندر عیب بھی ہے، مری ہوئی بکری ہے۔ میں نے صحابہ سے پوچھا اے صحابیوں، تم میں سے کون چاہتا ہے یہ مری ہوئی بکری خرید کر لے لے، 1 درہم میں خرید کر لے لے، 1 روپے میں خرید کر لے لے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اور اگر یہ لو کانا حیّن فیہ عیبن، یہ زندہ بھی ہوتے اس کے اندر عیب ہے، کون اس کو روپے میں خریدے گا؟ حالانکہ یہ ابھی تو مردار ہے، حالانکہ یہ تو مری ہوئی ہے، اور مری ہوئی بکری کو ہم اگر فری میں مفت میں ہمیں دے دی جائے تو ہم اس مری ہوئی بکری کو نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ ان ھذا علیکم، اے میرے پیارے صحابہ سنو، یہ مری ہوئی بکری سے بھی اس دنیا کی زندگی ذلیل ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا میں تمہیں زیادہ دن نہیں رہنا ہے، جس طرح مری ہوئی بکری کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح اس دنیا میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، بھلے تمہیں حرام طریقے سے مالوں کو خرید کر، حرام طریقے سے مالوں کو جمع کر کے اپنی اولاد کو دے کر جانے والے، اپنے بیوی کے لیے چھوڑنے
والے, اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑنے والے, جب قیامت کے دن تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو تم بھی چیخ کر کہو گے یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنی, آئے اللہ دنیا میں ہم نے ان بیٹوں کی وجہ سے حرام کمائی کی تھی, ان بیٹوں کی وجہ سے حرام کا مال کمایا, ان بیٹوں کی وجہ سے حرام کی دولت کمائی, اے اللہ آج میں جہنم جب ڈالا جائے گا قیامت کے دن وہ کہے گا اے اللہ آج مجھے جنت ملنے کے لیے اگر آپ مجھے جنت دیں گے تو اب میں اپنے بیٹوں کو تیرے دربار میں جہنم کے لیے ڈال دیتا ہوں, میں اپنی بیوی کو بھی فدیے میں ڈال دیتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی ڈال دیتا ہوں, یہاں تک کہ ومن فی الارض جمیعا, دنیا کے اندر تمام انسانوں کو اگر جہنم میں ڈال دیے جائے اور مجھے جنت مل جائے تو مجھے منظور ہے. ہم اور آپ بیٹے کے لیے کیا نہ کیا کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں حرام کمائی کر کے اپنے بیٹوں کو دیں گے, بیٹا ہمارا قیا جب تک بچے رہے گا, جب تک حیات رہیں گے ان کے, جب تک وہ زندہ رہیں گے ہمارا نام کرتے رہے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, جب اللہ آپ کو جہنم میں ڈالے گا تو آپ کہیں گے یا اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے, میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے, لیکن مجھے جنت دے دے. اب غور کیجئے کہ حرام کمائی کر کے اپنی اولادوں کے لیے جمع کرنے والے آپ دولت اور مال نہیں جمع کر رہے ہیں, کیا جمع کر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں. اے لوگوں سنو, دنیا کی کوئی اہمیت نہیں, دنیا کی کوئی قیمت نہیں. جیسے کہ مسافر اس دنیا کے اندر آتا ہے, جیسے کہ مسافر چلتا ہے, ویسے ہم اور مسافر کی طرح اس دنیا میں آئے ہیں. ایک مسافر یہاں سے چلتے ہوئے کٹیہار تک جاتا ہے, پھر کٹیہار میں جب تھک جاتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سستاتا ہے. جیسے ہم اور آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے, اس کے بعد پھر کشن گنج کی دھرتی پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویسے ہم اور آپ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آئے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہنا زیادہ دن نہیں ہے, ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی تو عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پکڑ کر کہا تھا, اے عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب, اس دنیا میں ویسے رہو جیسے کہ مسافر آدمی رہتا ہے, جیسے کہ اجنبی آدمی رہتا ہے. اس دنیا میں ویسے ہی رہو, اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں, اس دنیا میں تم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو, اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو. اور ہاں سنو, اذا امشیت فلا تنتظر الصباح, جب شام ہو جائے, جب سورج ڈھل جائے, جب تم بستر میں سونے کے لیے چلے جاؤ تو حساب و کتاب کر لیا کرو. ہم نے دن میں کتنی گالیاں دی, ہم نے دن میں کتنے علماء کو بدنام کیے, ہم نے دن میں کتنی برائیاں کی, ہماری زبان نے کتنی خطائیں کی, ہماری زبان نے کتنی غلطیاں کی. آپ یہ حساب کر لیجئے اور صبح کا انتظار نہ کیجئے اللہ ہمیں صبح تک زندہ رکھے گا یا نہیں, آپ صبح کا انتظار نہ کیجئے. اور جب اجاز باتا فلا تنتظر المساء, جب صبح ہو جائے تو آپ یہ حساب کر لیجئے ہم نے رات بھر کتنی غلطیاں کی, ہم نے رات بھر کتنی برائیاں کی. اور آپ بالکل شام کا انتظار نہ کیجئے, ہو سکتا ہے آپ شام تک مردوں میں لکھے جائیں گے. انسان جب شام کے وقت سونے جائے یہ حساب کر لے کہ ہم نے دن میں کتنی غلطیاں کی, اور یہ نہ سوچے کہ صبح کا سورج ہمیں دیکھنے ملے. جب صبح ہو جائے تو آپ شام کا انتظار نہ کریں, اور یہ نہ سوچیں کہ ہمیں شام تک ہمیں اس دنیا میں رکھے جائیں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ حلال کمائی پر زیادہ توجہ دیں اور حرام کمائی سے بچیے. اور حرام کمائی سے بچنے کے لیے اس میں اللہ کے نبی نے کتنی سخت وعید جملے عطا کی ہیں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبیہ وقال ہم سوا. جس طرح حرام کمائی کرنے والے میرے پیارے ساتھیوں, اگر اس کی گواہی میں کوئی شامل ہوتا ہے, اگر کوئی سود کھاتا ہے اور اس کی گواہی میں کوئی شامل ہے, کوئی لکھنے والا ہے, کوئی گواہی دینے والا ہے, میرے پیارے ساتھیوں سب کا گناہ برابر ہے. وقال ہم سوا. لیکن اچھائی کوئی اگر کرتا ہے آپ اس کے ساتھ زیادہ دینے والے نہیں ہوں گے, اچھائی کے ساتھ دینے والا زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن اچھائی کے ساتھ دینے والے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوں گے. ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے, ہمیں اس میں نیکیاں حاصل ہوگی. ہم دینی مجلس میں بیٹھیں گے, ہمیں نیکیاں ملے گی, ہمارے گناہ مٹائے جائیں گے. لیکن ہم برے کاموں میں لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے, کوئی کہا تھا کہ اگر آپ برائی بھی کرتے ہیں تو تنہائی میں کیجئے, کیوں ایسا نہ ہو کہ پکڑے جاؤ. اللہ اگر تمہارا ٹھکانہ جنت کر دے, اور وہ آدمی جس کے سامنے آپ نے گناہ کیا تھا, وہ آدمی جس کے سامنے آپ نے بیڑی پی تھی, وہ آدمی جس کے سامنے آپ نے نشے پان کیے تھے, وہ آدمی اللہ کے پاس جا کر کہے گا اے اللہ آپ اس کو جنت کیوں دے رہے ہیں, یا اللہ اس نے میرے سامنے دنیا میں برائی کی تھی, آپ اس کو جنت کیوں دے رہے ہیں. اس لیے اس نے کہا تھا کہ برائی ابھی
اگر کرنا ہے تو تنہائی میں کیجئے. اس کا مطلب میں یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آپ تنہائی میں برائی کریں. میرے پیارے ساتھیوں ایک اصول بتائے ہیں, آئیے میں آپ کو حلال کمائی کی طرف لے کر چلتا ہوں اور ایک دو واقعات سے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. حلال کمائی کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. اس دنیا میں اللہ نے مختلف جانور پیدا کیے ہیں اور کسی جانور کے گوشت آپ کے لیے حلال کیے, کسی جانور کا دودھ آپ کے لیے حلال کیے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں جو لوگ غلط فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن میں کہاں اتنے نام کا ذکر ہے, قرآن میں کوے کے بارے میں کہاں ہے, قرآن میں کبوتر کے بارے میں کہاں ہے, صاف کلیئر حدیث میں یہ بیان کر دیے گئے ہیں کہ ان جانور کا نام جن کا قرآن میں تذکرہ ہو گیا آپ اس کو حلال طریقے سے کھائیے, لیکن ان جانور کے بھی نام لیے گئے ہیں جو حدیث اور قرآن میں نہیں ہے, لیکن ان کی علامت بتائے گئے ہیں کہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ جانور آپ کے لیے حرام ہے, اور جو اپنے سامنے والے دو دانت سے کسی کو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے وہ جانور آپ کے لیے حرام ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں آپ یہ احتیاط کیجئے گا. اور کچھ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کتے کھانے کے بارے میں کیا ہے, کتا کھایا جائے گا یا نہیں. کتا کھانے کی بات تو چھوڑیے, کتے کی کمائی بھی آپ نے حرام کر دی ہے. آپ نے فرمایا کہ فی اشیاء وحرمھا ثمن القلب, کتے تو چھوڑیے بہت سی چیزیں ہم نے حرام کر دی, کتے کی کمائی بھی آپ کے اوپر حرام ہے. کتے کی گوشت کی بات کر رہے ہیں, ایک کتا ایک ایسا جانور ہے, آپ تجربہ کیجئے, آپ بہت سے جانوروں کو تجربہ کیجئے, بہت سے جانور بالکل آپ کو بھی اچھے لگیں گے حالانکہ وہ بھی کچھ حرام ہوتے ہیں, لیکن کتے کے بارے میں عقیدہ رکھیے. کتا جب زمین میں چلے گا اپنے منہ کو زمین میں رگڑتا ہوا چلے گا, اپنے منہ کو زمین میں رگڑتا ہوا پاخانہ سے کراس کرے گا, پاخانہ کو چھوتا ہوا جائے گا. اور کتا جب اپنے منہ اڑائیں گے, جب کتا اپنے منڈی ہلائیں گے تو ان کی جو منہ ہوتے ہیں وہ ان کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ کسی جسم کے بدن پہ نہیں پڑیں گے بلکہ کس جگہ پہ پڑیں گے, شرمگاہ پر پڑیں گے. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا جس گھر میں کتے ہو اس گھر میں فرشتے, رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. جس گھر میں تسبیح ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کتے پالنا کیسے ہیں. کچھ لوگ, اور ایک حدیث میں ہے کہ کتا مجبوری میں پالا جا سکتا ہے, لیکن جن کے پاس مجبوری ہی نہیں ہے. اور میرے بھائیوں ہماری ماں بہنیں اس مسئلہ کو نوٹ کر لیجئے, ہماری ماں بہنوں کو بلی سے دشمنی ہے. بلی اگر آ جائے برتن میں منہ ڈال دے اس کو مار کے بھگائیں گے. بلی برتن میں منہ ڈال دے اس کو جھوٹا سمجھیں گے. لیکن کتے کے بارے میں کیا ہے, جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے, اذا ولغ فیہ القلب طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات اولہن بالتراب. جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے آپ اس کو 7 مرتبہ دھوئیے. میری ماؤں بہنوں آپ کو 7 مرتبہ اس برتن کو دھو کر صاف کرنا ہوگی, تب وہ برتن آپ کے لیے پاک ہوں گے. اور پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھوئے جائیں. لیکن بلی کے بارے میں ہماری ماں بہنوں کا کیا خیال ہے, بلی کو پتہ نہیں وہ کتنے خراب سمجھتے ہیں. حالانکہ بلی کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے کہ انہا لیست بنجس, بلی ناپاک جانور نہیں ہے, ان میں کوئی نجس نہیں ہے, ان میں کوئی ناپاکی نہیں ہے. انما ہیا من الطوافین علیکم, بلکہ وہ تو گھریلو جانور ہے, وہ ہمیشہ گھروں میں ہی رہا کرتے ہیں. اس لیے بلی اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے, کسی وضو کے برتن میں ہی منہ ڈال دے, اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں. اب آئیے حلال کمائی کرنے والے, اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رخصت ہوں گا. حلال کمائی کرنے والے اور حرام کمائی کرنے والے سنیے, اگر آپ چاہیں گے کہ حرام کمائی کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ حلال کمائی کریں گے, حلال کمائی کرنے والے اگر آپ حلال کمائی کر کے بھی حلال راستے میں استعمال نہیں کریں گے, اگر آپ اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے, اگر آپ مسجد میں نہیں دیں گے, اگر آپ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے, اگر آپ صدقہ نہیں دیں گے, اگر آپ اس کو زکوٰۃ میں نہیں دیں گے, حلال راستے میں خرچ نہیں کریں گے. سنیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے میں نقشہ کھینچا ہے. ایک ایسا زمانہ گزرا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں, ایک ایسا زمانہ گزرا ہے وہاں پر ایک باغ کا قصہ مشہور ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک باغ تھا, اس میں جو پھل وغیرہ ہوا کرتے تھے اس کا مالک کیا کرتے تھے, اس کا مالک اس کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے. ایک حصہ اس پیسے سے اس باغ کو پھر سے تعمیر, اس باغ کو پھر سے اجاگر کیا جائے, اس باغ سے پھر اس پیسے سے اس
बाग की फिर देखभाल की जाए, और एक हिस्सा गरीबों में दिया करते थे और एक हिस्सा अपने लिए रखते थे, 3 हिस्सा करते थे। लेकिन जब बाप मर गया, उनके बेटे के हक में ये बाग आ गया, तो पैसा 3 हिस्सों में तकसीम करते थे उसका बाप। लेकिन जब उसका बाप मर गया, उसके वारिस कौन बने? उनकी औलाद, उनके बेटे। उनके बेटे ने कहा ये मेरा अब्बू हम लोगों के लिए कुछ होने ही नहीं दिया, क्या जरूरत है गरीबों को देने की, क्या जरूरत है फकीरों को देने की, हम लोग देंगे ही नहीं। एक काम करते हैं, सुबह सुबह जाएंगे, जितना फल है सब तोड़ के लेके आ जाएंगे। फतवा अलैहा तवाइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून। जैसे उस बाग में चक्कर लगाने वाला चक्कर लगाए और ये लोग सो ही रहते, बाग पूरे के पूरे उजड़ गए। फास बात कसरीम, बाग पूरे के पूरे उजड़ गए। इन्होंने इरादा किया कि हम सुबह सुबह जाकर उस बाग का फल तोड़ कर लाएंगे। इन्होंने कहा अनिगुदु अला हरसिकुम इन कुंतुम सारिमीन। एक दूसरे को आवाज दी, चलो फल तोड़ कर लाएंगे। लेकिन रात ही रात बाग तहस-नहस कर दिए गए, रात ही रात पूरे के पूरे बाग जल गए। ये लोग सुबह निकलते फल तोड़ने के लिए कि हम फल तोड़ कर लाएंगे, अपने घरों में रख देंगे। कोई गरीब गुरबा सुबह होने से पहले पहले नहीं जाएगा और हम सारे माल के हकदार बन जाएंगे, सारे माल के मालिक बन जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये लोग बात करते करते चले, वह फंतलक वहुम यतखाफतून। ये लोग चुपके बातें करते हैं और चले जाते हैं और ये समझते हैं कि हमने तो आज मिस्कीन को काबू में पा लिया। कोई मिस्कीन सुबह होने से पहले पहले दाखिल नहीं हो पाएगा। अल्ला यदखुलन्नाल यौम अलैकुम मिस्कीन, कोई उस बाग पर नहीं जा पाएगा और जितना फल होगा, जितना माल होगा, हम सब लाकर अपने घरों में जमा कर देंगे। कोई मिस्कीन इस बाग से नहीं ले पाएगा, कोई गरीब को हक नहीं दिया जाएगा, कोई फकीर को इसका हिस्सा नहीं मिलेगा। और जाकर जब देखते हैं तो देखते हैं कि बाग उजाड़ पड़ा है, बाग वीरान पड़े हैं। सब ये कहते हैं कि क्या बात है कि हम लोग रास्ता भूल गए, क्या बात है कि ये बाग जला दिए गए। आपस में एक दूसरे ने कहा नहीं बाग हम रास्ता नहीं भूले हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत को फोड़ दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत को फोड़ दिए हैं, अल्लाह ने हमारे किस्मत को बदबख्ती कर दिए हैं। ये हमारी बदकिस्मती की बात है कि हमने अल्लाह की तस्बीह नहीं की, हमने गरीबों को देने में बात नहीं की, हमने उसको मिस्कीन में देने की बात नहीं की। हम ये समझते थे हम किसी गरीब को नहीं देंगे, हम ये समझते थे किसी मिस्कीन को नहीं देंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने इस बाग को उजाड़ दिया, अल्लाह ने इस बाग को पूरे के पूरे जला दिए। इसलिए इस वाक़यात से पता चलता है, आए मेरे बुजुर्गों और आए मेरे साथियों और इस मजलिस में बैठे हुए तमाम दोस्तों अहबाब, हमारे बाप की शक्ल में, हमारे भाई की शक्ल में, हमारे उलमा और असातिज़ा की शक्ल में, बहुत असातिज़ा भी मौजूद है इस मजलिस में। अल्लाह के बंदे, दीनदार बंदे इस मजलिस में मौजूद है। अगर आप हलाल तरीके से भी कमाई करते हैं, अगर आप खून पसीने से भी कमाई करते हैं, तो आप एक बात याद रखिए, ये ना सोचिए कि हम उसको हलाल तरीके से खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसको हराम तरीके से खर्च करेंगे। ये भी एक तरीके की बुराई है, ये भी एक तरह की ये गुनाह करने का जरिया है, गुनाह करने के असबाब हैं। अगर आप हलाल तरीके से भी कमाते हैं तो आप हलाल तरीके से खर्च कीजिए, ये नहीं कि आप हलाल तरीके से कमाए और हराम तरीके से खर्च किए। मेरे प्यारे साथियों, जब उन्होंने इरादा किया हम मिस्किन को नहीं देंगे, हम गरीबों को नहीं देंगे, अल्लाह ने उसके बाग को हलाक कर दिए। जब मक्के के अंदर ऐसा हुआ तो अल्लाह ताला ने मक्के वालों को ये मिसाल बयान की, अरे मक्के वालों, जो लोग सदका को रोकते हो, जो लोग ज़कात को रोकते हो, जो लोग दान व खैरात करने से दूर रहते हो, जो लोग अपने घर में आने वाले साइल को देखकर मुंह बिगाड़ते हो, सुनो तुम्हारे लिए ये नसीहत है। जब उन्होंने ऐसा सोचा, अल्लाह ने उसके बाग को तहस नहस कर दिए। इसलिए आप हलाल कमाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। मैंने कहा था उस हदीस के अंदर कि अल्लाह के नबी जन्नत में सबसे ज़्यादा किसको देखा? फुकरा से मुराद जो लोग गरीबी हालत में है, मांगने वाला नहीं। मांगने वाले लोग आपको बहुत किस्म के मिल जाएंगे, जिनके पास हाथ रहेंगे, जिनके पास पैर रहेंगे, बावजूद वो मांगेंगे। जिनकी स्थिति खराब है उनके लिए अल्लाह के नबी ने ये कहा कि उन लोगों को मैंने जन्नत में देखा। और जहन्नम में किसको देखा? औरतों को देखा। मेरी माओ बहनों, इस हदीस को गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी ने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। इसका मतलब ये हदीस हमें और आपको मैसेज दे रही है, आए मर्दों, आए मर्द हजरात,
اللہ نے قرآن میں یہ نقشہ کھینچا ہے، میں نے مردوں کے لیے کوئی اگر فتنہ سب سے بڑا فتنہ باقی رکھا وہ ہماری اور آپ کی عورتیں ہیں۔ اس لیے وہ حدیث کے اندر فرمایا الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا سر سب جو شاداب ہے، یہ دنیا سر سب جو شاداب ہے، اس دنیا کے پیچھے پڑنے والے ذرا غور سے سنو، فتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، واتقوا النساء، اور عورت کے فتنوں سے بچو، اس لیے کہ فإن اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، بنی اسرائیل میں جو فتنہ فساد پہلا فتنہ برپا ہوا تھا وہ عورت کے سلسلے میں تھی۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں آپ ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے اور اس مسکان کی طرح ہو جائیے جنہوں نے اسلام کی تعلیم پا کر، اسلام کی تربیت پا کر قرآن و حدیث کو سر عام لائے، منظر عام لائے اور یہ سچ کر دکھایا کہ اسلام کے ماننے والے کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اگر ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے، اگر ڈرتا ہے تو خوف خدا ان کے دل میں ہے، اگر ڈرتا ہے ان کے اندر ایمان کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس لیے مسکان نے یہ ثابت کر دیا ہماری ماؤں بہنوں وہ آپ کی طرح ایک بہن ہے، وہ آپ کی طرح ایک ماں ہے، وہ آپ کی طرح وہ کسی کی بہن ہے، آپ ہی کی طرح ہے۔ اگر آپ کو بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم کو عام میں لائیے